ناظرین آداب، ٹی نیوز کے اردو خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے سب سے پہلے سرخیاں۔ سخت قوانین کے ذریعے خواتین پر حملوں کو روکا جائے، آئندہ ہفتے سنگاپور کی سیکیورٹی سسٹم کا کمیٹی لے گی جائزہ۔ بہت جلد خرچات معاف کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 25% نقد رقم کی فراہمی کا ارادہ۔ چار مینار کے قریب پیدل راہگیر پروجیکٹ کا جی ایچ ایم سی کمشنر نے کیا مشاہدہ، رات دیر گئے درجنوں دکانات منہدم۔ سیٹوں کی تقسیم کو لے کر بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان سر جنگ جاری، این سی پی اور کانگریس دونوں تنہا مقابلہ کرنے کے خواہش مند۔ ناگرجنا ساگر ڈیم لبریز، 2 دروازے کھول لیے گئے۔ ناظرین اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ حکومت نے جموں کشمیر کے لیے پینے کا صاف پانی سربراہ کرنے کے لیے 50 واٹر پیوریفائرز روانہ کی ہیں، جس کے ذریعے ہر روز 20,000 لیٹر پانی فلٹر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کی کشمیری عوام نے ستائش کی اور تلنگانہ حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا۔ پانی کہیں بھی نہیں مل رہا تھا صاف پانی، تب ہم نے 150 روپے میں ایک بوتل پانی صاف پانی لیا ہے، اور یہ اگر صاف پانی اس سری نگر میں تھوڑے دن ملتا ہے یہ سمے کے دوران، تو تلنگانہ گورنمنٹ اور یہ جو پانی صاف پانی پرووائڈ کرنے والی جو سروس ہے اس کی وجہ سے اگر ایپیڈیمک رک جاتا ہے، اس واٹر بورن ڈیزیز نہیں ہو رہے اس سری نگر میں، تو صرف یہ پلانٹ کی بدولت ہوگا۔ خواتین کے تحفظات پر تشکیل شدہ کمیٹی نے ریاستی حکومت کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔ پونم مالکونڈیا کی قیادت میں کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ KCR کو پیش کیا۔ 62 صفحات پر مبنی اس رپورٹ میں جملہ 82 سفارشات ہے۔ اس رپورٹ میں خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ کمیٹی نومبر کے اواخر میں قطعی رپورٹ پیش کرے گی۔ کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے CS کی زیر قیادت کمیٹی نے خد و خال کے مسودے کا جائزہ لیا ہے۔ کمیٹی 2 جون 2014 تک 5 سال مکمل کرنے والے ملازمین کو مستقل ملازمت حاصل کرنے کے اہل قرار دیا۔ 5 سالہ سروس میں خامیاں رکھنے والے ملازمین کو نااہل قرار دینے پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روسٹر سسٹم پر عمل آوری کرتے ہوئے مقلوعہ جائیدادوں کے مطابق مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مستقل ہونے کے بعد ملازمین طے شدہ تنخواہ اور میڈیکل سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کی سہولت نہیں ہوگی۔ کمیٹی نے اس سلسلے میں موجودہ ایکٹ میں حکومت ترمیم کرنے کے بعد کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسانوں کو سہارا دینے کے مقصد سے قرض ذات معافی کرنے کی اسکیم پر عمل آوری کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی نے خصوصی توجہ مرکز کر دی ہے۔ قرض جات کی معافی پر شفافیت کے ساتھ عمل آوری کے لیے حکومت کی جانب سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اسکیم کے ایک حصے کے طور پر قرض جات کی معافی سے متعلق خد و خال اور کسانوں کی تفصیلات کے علاوہ دیگر موضوعات پر کابینی سب کمیٹی نے تبادلہ خیال کیا۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے خلاف گمراہ کن تشہیر کرنے والے TDP قائدین پر حکومتی ترجمان وینو گوپالچاری نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے TDP کی گمراہ کن تشہیر کی سخت مذمت کی۔ وینو گوپالچاری نے واضح کیا کہ میٹرو پروجیکٹ کے لیے اراضیات سے متعلق حکومت نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے تلنگانہ مخالفین پارٹی میں رہ کر بے بنیاد الزامات عائد کرنے والے ریونت ریڈی کو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جانے کا مشورہ دیا۔ మెట్రో రైలుకి ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ మాత్రం దాంట్లో చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా దాన్ని మార్చడం కానీ జరగలేదని చెప్పి సందర్భంగా స్పష్టం మనవి చేస్తున్నాం। ایڈوکیٹ JAC نے برہمی جتاتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ وکلا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی سیما اندرائیوں کے اشاروں پر
تلنگانہ کی حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے سنت نگر تک ریالی کی شکل میں پہنچنے والے وکلاء نے ارگڈہ پاگل خانے میں ریونت ریڈی کو شریک کر لینے کی اپیل کرتے ہوئے اسپتال کے انتظامیہ کو ایک یادداشت پیش کی۔ چار مینار کے قریب پیدل راہگیر پروجیکٹ کے لیے مختص کردہ اراضی کا GHMC کمشنر سومیش کمار نے جائزہ لیا۔ کمشنر سمیت MLA اور میئر موجود تھے۔ GHMC کمشنر نے دکانات کے لیے سڑکوں پر کیے گئے غیر مجاز قبضوں کو لے کر مقامی عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر نے بتایا کہ پیدل راہگیر پروجیکٹ کے کام پائے تکمیل کو پہنچنے پر چار مینار کے حدود میں سیاحت اور کاروبار میں دگنا اضافہ ہوگا۔ چار مینار بس اسٹیشن کے روبرو سڑک توسیع پروجیکٹ کے تحت درجنوں دکانات کو اور ملکیات کو راتوں رات مجلس بلدیہ حیدرآباد کی جانب سے منہدم کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق میئر بلدیہ نے مذکورہ ملکیات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں منہدم کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد بلدی حکام ACP میر چوک ڈویژن کی نگرانی میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ بلدی حکام کے مطابق ملکیات کے مالکین کو قبل ہی نوٹس جاری کر دی گئی تھی، لیکن مالکین نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جبکہ مالکین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں عدالت سے حکم التوا حاصل کر لیا گیا ہے۔ آپ بات کر رہی ہیں آپ پہلے پیپر دے کے بولنا ہے، پیپر دیو ہم جو ملکہ خالی کر دے نوٹس کے دیسا کرتے ہیں یار بھائی بات کرو سچے تبھی سے بات کرو بات کر رہے کیا کرے کیا تو بھی ہوگا اور بات کریں گے اور بات کریں گے اب پھیلو نظام آباد اصلاحی ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کئی ایک فلاحی پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں صبائی اسکولز، ٹیلرنگ سینٹرز اور پیمس سینٹر شامل ہیں۔ سوسائٹی نے ائمہ اکرام، مؤذن حضرات اور حفاظ اکرام کو مختلف روزگار پر مبنی کورسز کی تربیت دینے کے علاوہ قرض جات کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ سوسائٹی کے انتظامیہ نے جلد از جلد درخواستیں داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوسائٹی کا کام کر رہی ہے، جس میں نظام آباد کے علماء کرام بھی ہیں، دانشوران ہیں اور سب ہیں اس کے اندر۔ تعلیمی طور پر مساجد کے اندر اسکول صبائی اسکول میں ناشتے کے تحت ایک اسکیم ہے جو یہاں پر چلائی گئی، جو غریب غربہ آبادیوں میں اور دیہاتوں میں اس کو چلایا گیا اور چلائی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا اصلاح معاشرہ ٹیلرنگ سینٹرز ہیں، اس کے ذریعے سے غریب بچوں کو ٹیلرنگ سکھا کر 100 مسالات کا پابند بنا کر ان کے پیامات میں بھی رہنمائی کرنا ہے۔ ضلع عادل آباد کے نرمل شہر میں کل سڑک حادثے میں ایک طالب علم ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق گاجل پیٹ کراس روڈ کے قریب ٹریکٹر نے 2 طلباء کو ٹکر مار دی۔ SR کے اسکول کے 2 طلباء اسکول سے گھر جا رہے تھے، اس وقت یہ حادثہ پیش آیا، جبکہ ایک طالب علم سرکاری اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عبدالساجد کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ٹی نیوز تلنگانہ کی دل کی دھڑکن۔ آداب۔